اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لو اگر انا بے شک لہم ان کے لیے ہو ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ لو ان لہم ما فی الارض جمیعاً جو کچھ زمین میں معلوم تھا اور خزانہ ہے اگر وہ ان کے پاس ہو ومثلہ اور اس جیسا معہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کتنا اور زیادہ معلومات ہو لیفتدو تاکہ وہ بدلے میں دے دیں لیفتدو تاکہ وہ بدلے میں دے دیں فدیہ میں دے دیں بھی اس کے بدلے میں یعنی اس مال کو وہ فدیہ میں دے دیں من سے عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ سارا مال فدیہ میں دے دے اپنی جان کے بدلے میں دے دے ما نہیں تو قبیلہ قبول کیا جائے گا منہم ان سے تو ان سے یہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کافروں کی پشیمانی، ان کا خسارہ، ان کی ندامت اس کا ذکر کیا ہے اور ان کی عذاب کا، ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ذکر کیا اور اس میں فرمایا کہ جس بندے میں ایمان والوں میں جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرے اور وہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرے، اس کی راہ میں تحرک اختیار کرے اور اس کی راہ میں اسٹرگل کرے، کوشش کرے، تو فرمایا وہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ اب ان کے برعکس اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مومنوں کا متضاد کافر ہوتے ہیں، تو کافر وہ تینوں ہی چیزوں سے عاری ہوتے ہیں، وہ تینوں چیزوں سے حالی ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، نہ وہ شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے، کسی چیز سے نہیں بچتے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بارگاہ میں تقرب کے لیے وسیلہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں، ایمان اختیار کر لیں، اسلام اختیار کر لیں، اعمال صالحہ کریں، یہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں کوشش بھی نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، اسٹرگل بھی نہیں کرتے، تو چونکہ کفر پر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا جو کافر ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے تو وہ دنیا میں جو کچھ ان کے پاس مال، دنیا میں جتنا بھی مال ہے، مال و زر، خزانے، اور اسی کی مثل اور زیادہ، اس کی مثل اتنا اور بھی، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اللہ کی گرفت کو دیکھیں گے، جہنم کی سزائیں سنیں گے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی جان کے بدلے میں، اپنے بچاؤ کے لیے دنیا بھر کا خزانہ اور اسی کی مثل اور خزانہ فدیہ میں دے دے، اپنے بدلے میں دے دے، فدیہ میں دے دے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ما تقبل منہم، فرمایا ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا یہ سارا مال و زر، سارے دنیا کے خزانے، یہ ان کی ہائش ہی رہ جائے گی اور کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور دنیا کا مال و متاع تو وہاں چلنا ہی نہیں قیامت کے دن، اور اگر ایسا کرنا بھی چاہیں گے تو تب بھی ان سے قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کفر پر رہے،
لہذا آخرت میں وہ اپنی سزا بھگتیں گے، آخرت میں اپنی سزا بھگتیں گے۔ اس میں ایک حدیث مبارک بھی آپ سن لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس روئے زمین کا خزانہ ہو، روئے زمین کا سونا ہو، تو کیا تم اس کو فدیہ میں دے دو گے؟ کیا تم اپنے بدلے میں اسے دے دو گے؟ وہ کہیں گا ہاں، وہ کہیں گا ہاں، اگر میری جان چھوٹتی ہے اس طرح تو وہ میں فدیہ میں دے دوں گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھ سے اس کی بنسبت آسان سوال کیا گیا تھا، جو ابھی تم اپنے بدلے میں سارا زمین بھر کے سونا دینا چاہتے ہو، دنیا میں تو تم سے اس کی بجائے آسان سا سوال کیا گیا تھا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6338، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2805۔ یعنی دنیا میں صرف تم سے اتنا مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو۔ تم سے یہ آسان سا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن دنیا میں تم نے نظر انداز کر دیا۔ تو اب آخرت میں تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آخرت میں تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 37 میں، اس میں مزید ان کی پشیمانی حسرت کا ذکر کیا۔ فرمایا یریدونا، وہ چاہیں گے، یریدونا وہ چاہیں گے، وہ کافر چاہیں گے، این یہ کہ یخرجو وہ نکلے، من النار دوزخ سے، کافر چاہیں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائے، وہ یہ خواہش کریں گے، یہ ارادہ کریں گے کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں۔ وما اور نہیں، ہم وہ بخارجینا نکل سکیں گے، منہا اس سے، وما ہم بخارجینا منہا اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب مقیم دائمی، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید سزائیں بیان کی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ایک سزا بیان کر دی، دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، دوسری سزا، اور تیسری سزا بیان کر دی کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ 3 سزائیں بیان کر دی، کیونکہ آیت نمبر 33 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان والے 3 عمل کرتے ہیں، اللہ کا تقوی، اللہ کی بارگاہ میں قربت کے لیے وسیلہ اختیار کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا۔ یہ 3 کام کرتے ہیں اہل ایمان، اور جبکہ کافر ان تینوں سے باغی رہتے ہیں، نافرمان رہتے ہیں، لہذا ان کی سزا بھی یہ تینوں مقرر ہوئی، دردناک عذاب بھی ان کی سزا، اور جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ کوئی انہیں ذریعہ مل جائے، کوئی انہیں سبب مل جائے جس وجہ سے وہ دوزخ سے نکل جائیں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، وہ دوزخ سے نہیں نکل پائیں گے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کہیں اللہ تعالی نے خالدین فیہا کے ساتھ آبادان بھی فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ کوئی کافر بھی، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والا، نافرمان، کفر کرنے والا، وہ دنیا میں اس مغالطے میں نہ رہے کہ کہیں آخرت میں ہمیں کوئی چھوٹ مل جائے گی یا ہم اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالی نے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں، اور ایمان یہ بنیاد ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان بنیاد ہے۔ اعمال میں کمی کوتاہی ہوئی وہ چل جائے گی، اعمال میں کمی کوتاہی جس کا زیادہ
جرائم ہوئے، گناہ ہوئے، وہ سزا بھگت کر بھی معاف کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن جس نے کفر اختیار کیا دنیا میں، ایمان نہ لایا، اس کی کوئی چھوٹ نہیں، اس کی کوئی چھوٹ نہیں. ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. اس میں فرمایا وَالسَّارِقُ، اور چوری کرنے والا، وَالسَّارِقُ اور چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَةُ اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا پس تم کاٹ دو، ایدیہما ہاتھوں کو ان کے، ایدیا یدن کی جمع، ایدیا ہاتھ جمع پلورل، ہما ان دونوں کے، فَاقْطَعُوا ایدیہما فرمایا جو بھی مرد یا عورت چوری کرے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاءً یہ سزا ہے، بما اس کی کسب جو انہوں نے کمایا. فرمایا یہ ان کے اس عمل کی سزا ہے جو انہوں نے کمایا. نکالم عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. واللہ اور اللہ عزیز بڑا غالب، حکیم بڑی حکمت والا ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے چوری کی حد بیان کی ہے، چوری کی حد بیان کیا، چوری کی سزا بیان کیا ہے. شریعت میں حد اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی بھی عمل کے بارے میں مقرر کر دیا ہو، جس سزا کو مقرر کر دیا ہو اسے شریعت میں حد کہتے ہیں. تو چوری کی سزا، چوری کی حد یہ اللہ نے مقرر کی ہے، یہ اللہ نے چوری کی حد مقرر کی ہے. اور فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں. یہ یہاں جو لفظ ہے السارق اور السارقۃ، عربی گرامر میں اسے بولتے ہیں اسم صفت. یہ اسم صفت کے طور پر آیا ہے عربی گرامر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز چرانے پر یا کوئی عام معاملات پر یہ حد نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اسم صفت کے ساتھ ذکر کیا کہ اس چوری کی کوئی خاص شرائط ہے. جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو تب چوری کی حد نافذ ہوگی، تب چوری کی حد نافذ ہوگی. اس میں آپ چوری کی تعریف لکھ لیں جو امام ابن حمام حنفی نے بیان کیا فتح القدیر میں. وہ کہتے ہیں کوئی عاقل بالغ شخص کسی ایسی محفوظ جگہ سے، کوئی عاقل بالغ شخص کسی محفوظ جگہ سے کسی شخص کے 10 درہم یا اتنی مالیت کی کوئی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ اور تعویل کے اٹھا لے. کوئی عاقل بالغ شخص کسی محفوظ جگہ سے کسی کے 10 درہم یا اتنی مالیت کی کوئی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ یا تعویل کے اٹھا لے، جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، اور اس حال میں کہ وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، تو اسے بولتے ہیں سرقہ. وہ کیا کہلائے گی؟ وہ سرقہ چوری کہلائے گی. امام ابن حمام نے فتح القدیر جلد 5 صفحہ 339 میں یہ تعریف کیا ہے. یعنی اس تعریف کو اگر ہم ڈیفائن کریں، ایکسپلینیشن کریں، تو اس میں 4-5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، چوری کرنے والا بندہ عاقل بالغ ہو، وہ مجنون پاگل نابالغ یہ نہ ہو، بلکہ عاقل بالغ ہو. نمبر 2، جو چوری کی جائے وہ محفوظ جگہ سے اس نے چرایا ہو. یعنی کسی بندے نے
اپنا مال زیور یا کوئی اور چیز اس نے لاک میں رکھی ہو، تو اس سے وہ چیزیں جو عام رلٹی کھلتی ہیں، ان چیزوں کو کسی بندے کا لے لینا، ہتھیا لینا یا لے جانا، اڑا لینا، وہ چوری میں نہیں آئیں گی، اس پر حد جاری نہیں ہوگی، وہ محفوظ جگہ پر ہی ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں دیکھیں معاشرے میں بعض لوگوں کی اگر دیہاتوں گاؤں میں چلے جائیں وہاں تو عام نظر آتے ہیں، لیکن شہروں میں بعض کا نظر آتا ہے، بعض لوگ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، گائیں بھینس بکریوں کو وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر کوئی اسے لے گیا تو وہ حد نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ مرغیوں کو اپنے یہ کسی نے کتا بلی رکھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی اس کو بھی لے گیا تو وہ حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری یہ کہ اس کی جو مالکیت ہے وہ کم از کم 10 درہم ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت کی کوئی چیز ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت کی کوئی چیز ہو۔ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ شرعی لحاظ سے کتنی مقدار بنتی ہے 10 درہم کی۔ 10 درہم بنتی ہے 2.625 تولہ، 2.625 تولہ، یہ 10 درہم بنتے ہیں سونا 2.625 اور 3.618 3.618 چاندی، گرام چاندی کے برابر، 2.625 تولہ اور 3.618 گرام چاندی کے برابر، یہ اتنی مقدار ہو، یہ اتنی مقدار ہو تو 10 درہم بنتی ہے۔ یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دیے، تولہ میں بھی اور گرام میں بھی، دونوں میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ تو یہ ایک اس میں یہ شرط ہو، اور پھر یہ کہ اس نے چھپ کر وہ چرائی ہو، چوتھی چیز وہ چھپ کر اس نے چرائی ہو، کوئی اس میں شبہ اور طویل نہ ہو، یعنی اگر کسی بندے نے کسی کے پاس کوئی مال رکھا ہے یا تو وہ اس میں سے چرا دے، وہ کہے مجھے ضرورت تھی، یا وہ کہے کہ فلاں یہ یعنی کوئی بندہ آ گیا وہ لے گیا، یا میں مسافر کا جا رہا تھا تو کسی نے لے لیا یا مجھ سے گر گیا، تو اس میں کوئی شبہ اور طویل بھی نہ ہو۔ 4 چیزیں ہوگی، اور 5ویں چیز جس جگہ کی حفاظت کا، وہ حفاظت کا میں نے بتا دیا۔ 5ویں چیز وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، مثلا جس طرح پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں یا دہی دودھ ہے، اس طرح کی وہ چیز نہ ہو۔ تو یہ 5 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ یہ پائی جائیں تب وہ چوری کہلاتی ہے۔ امام ابن حمام حنفی نے اس کو بیان کیا۔ اب مزید شرائط میں اس میں آتی ہیں، بعض فقہا نے اور بھی بیان کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس مال میں چوری کرنے والے کا اشتراک ہو، یعنی کوئی ایسا مال بھی نہ ہو جس میں چوری کرنے والے کا اشتراک ہو، کوئی اس کی پارٹنرشپ ہو، وہ ایسا مال بھی نہ ہو، یا کسی کی حفاظت میں یا امانت میں مال دیا گیا ہو، وہ ایسا مال بھی نہ ہو۔ ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک فقہا نے جو اہم مسئلے چوری کے بارے میں بیان کیے تاکہ وہ میں آپ کو بات کلیئر ہو جائے، کہ اگر کسی کے بیوی بچے، کسی کی بیوی اپنے شوہر کا مال لے لیتی ہے، یا بچے لے لیتے ہیں، والد کا مال لے لیتے ہیں، یا گھریلو ملازم کوئی لے لیتے ہیں، وہ بھی اس دائرے سے باہر ہے۔ اگرچہ اس پر تعزیراً اگر قاضی کے پاس مقدمہ جائے تو وہ تعزیراً کوئی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ حد سرقہ میں نہیں آئے گی، وہ حد سرقہ میں نہیں آئے گی، چوری کی حد میں نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو، یعنی کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، اگر وہ اس حالت میں کر لے، یا معاشرے میں قحط سالی ہو، اضطراری حالت ہو معاشرے میں،
غربت انتہائی کو چھو رہی ہو, لوگوں کا وہاں بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو, تو اس حالت میں بھی اگر چوری کر لے تب بھی یہ حد سرقہ نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قحط کے دوران انہوں نے یہ حد سرقہ کی سزا روک دی تھی, چوری کی حد کو روک دیا تھا انہوں نے. پھر ایک اور فقہا نے اس میں شرط بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ اس سزا کے نفاذ کے لیے دارالاسلام ہونا چاہیے, یعنی اسلامی مملکت ہونا چاہیے. یہ کسی نان اسلامک کنٹری میں یا اگر کسی مسلمان کی کسی اور کنٹری کے ساتھ جنگ ہے, دارالحرب ہے یا دارالکفر ہے, تو وہاں بھی یہ سزا نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے جو احکام کا اطلاق ہے, جو مسلمان مکلف ہے, جو مسلمانوں سے پوچھ گچھ ہوگی وہ اسلامی مملکت میں ہوگی, ان کے دائرہ اختیار میں ہوگی. تو جہاں ان کا دائرہ اختیار نہیں وہاں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, لہذا حکام اسلامی مملکت میں, اسلامی ریاست میں اس کو نافذ کریں گے. آپ دیکھیں کہ جب یہ حکم اترا تو مکہ مکرمہ میں یہ حکم نہیں اترا. مکہ مکرمہ میں یہ جتنی بھی حدود اتری ہیں اور احکام بھی اترے ہیں, نماز کے علاوہ جو روزہ, زکوٰۃ, حج کے احکام بھی اترے ہیں, یہ اس وقت اترے ہیں جب مدینہ طیبہ میں اسلامی سلطنت بن گئی تھی, اسلامی ریاست بن گئی تھی, دارالاسلام وجود میں آ گیا تھا, اس وقت یہ حکم اترا تھا. تو چوری کا بھی اسی وقت یہ حکم اترا تھا. تو دارالاسلام بھی اس کے لیے ہونا چاہیے, اسلامک ریاست ہونی چاہیے, اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ بھی اس میں بیان کیا گیا. اب یہ ساری چیزیں ہمیں کیسی پتہ چلتی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس میں اس آیت مبارکہ میں نہ ہمیں مقدار کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی مالیت کی چوری کی جائے تو تب چوری کی حد مقرر ہوگی, اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ سے ہاتھ کاٹا جائے. یہ بھی اس آیت مبارکہ سے پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کی جو حد ہے, مقدار ہے, وہ کس جگہ سے ہو, کیونکہ انگلی بھی ہاتھ میں داخل ہے, 5 انگلیاں بھی ہاتھ میں داخل ہے, ہتھیلی بھی ہاتھ میں داخل ہے, کلائی کا حصہ بھی کونی تک یہ ہاتھ میں آتا ہے, تو کہاں سے کہاں تک یہ کاٹا جائے گا, یہ بھی اس آیت مبارکہ میں واضح نہیں ہے. اور پھر یہ کیا سارے مسلمان یہ حد نافذ کریں گے یا اسلامی حاکم کرے گا, حکمران کرے گا, یہ بھی اس میں واضح نہیں ہے. تو یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں احکام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اور حضور کی سنتوں سے, حضور کی تعلیمات سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سنت مصطفیٰ اور تشریع مصطفیٰ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. بعض لوگ ہمارے دور میں ایسے فتنہ پرور پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث اور سنت کی حجیت کا, اس کی اتھارٹی کا, سائنٹیسٹی کا انکار کرتے ہیں. تو وہ سراسر گمراہی کی راہ پر ہیں. حدیث اور سنت کو مانے بغیر اور حدیث اور سنت کے بغیر قرآن پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہیں. میں آپ کو اس میں 2-3 حدیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں. حضرت ایمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال کی قیمت میں, صرف ڈال کی قیمت میں ہاتھ کاٹا ہے. یعنی جو جنگوں کے دوران ڈال استعمال ہوتی تھی, ڈال جس کو وہ دشمنوں کا حملہ روکنے کے لیے ڈال استعمال کرتے تھے, تو کہتے ہیں صرف اسی کی قیمت میں حضور نے ہاتھ کاٹا ہے. اور اس دن فرماتے ہیں وہ ڈال کی قیمت 1 دینار ہوتی تھی, 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے. تو فرمایا اس کی قیمت کتنی ہوتی تھی؟ 1 دینار. یہ سنن نسائی میں حدیث ہے, حدیث نمبر 4363. اور آگے بھی یہ امام نسائی نے 6 مختلف سندوں سے یہ حدیث روایت کی ہے, 6 مختلف سندوں سے یہ حدیث روایت کی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ڈال کی قیمت
उन मौके पर उन दिनों 10 दिरहम होती थी, 10 दिरहम डाल की कीमत होती थी। इसी तरह हजरत अमर बिन शुएब अपने वालिद अपने जद हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करती हैं कि डाल की कीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में 10 दिरहम थी। कितनी थी? 10 दिरहम। इस तरह एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 दिरहम से कम में कता याद नहीं है, 10 दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। 10 दिरहम से कम हो तो हाथ नहीं काटा जाएगा। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस है, हदीस नंबर 6900, और सुनन दार कुतनी में हदीस है, हदीस नंबर 3393, हदीस नंबर 3393। अब इसका ये हाथ कहां से काटा जाएगा? तो हदीस से पता चलता है कि पोंचे से, यानी जो हथेली और कलाई का जोड़ा होता है, ये जो पोंचा आता है हथेली और कलाई का जोड़ा जहां जोड़ बना होता है, यहां से हाथ काटा जाएगा, इस जगह से हाथ काटा जाएगा। ये सुनन दार कुतनी में हदीस है, हदीस नंबर 3430, हदीस नंबर 3430। इसी तरह एक और हदीस है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर का हाथ हथेली के जोड़ से काट दिया, हथेली के जोड़ से काट दिया। ये सुनन इमाम नसाई ने अस-सुनन अल-कुबरा में इस हदीस को रिवायत किया, जिल्द 8 सफ़ा 271, सफ़ा 271। अब देखिए साथ इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया बाज़ और लोग भी इस्लाम की इन मुतय्यन करदा हुदूद और इस पर चेम गोइयां करते हैं और उंगलियां उठाते हैं कि ये तो जी देखें वो कितना भी माल हुआ तो उसमें क्या कहते हैं, हाथ तो नहीं था काटना चाहिए। इस तरह इस्लाम की सजाओं पर तानाजनी करते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि इस सजा में, इस एक सजा के नाफिज करने से, अगर 100 में से ज़ाहिरन बात है कि 2-4 बंदे ही होते हैं जो इस तरह होते हैं, या 1-2 बंदा होता है, 1000 में से 10-12 बंदे निकलेंगे इस तरह, लाखों में से 100-200 निकल आएंगे। तो जब उनमें इस तरह सजा नाफिज कर दी जाए तो उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है, उसका मुआशरे में कितना असर पड़ता है। बहुत से जराइम का रास्ता 2-4 अफराद पर नाफिज करने से लाखों करोड़ों अफराद महफूज हो जाते हैं, उनका माल, उनकी जिंदगियां, उनकी आबरू, उनकी इज्जतें महफूज हो जाती हैं। यह सिर्फ चोरी का मसला नहीं है, चोरी के साथ जो और जराइम होते हैं इसके साथ वो भी आप देखिए कि चोर, ये आजकल तो हम अखबारात में पढ़ते हैं, ये जो चंद माह पहले लाहौर मोटरवे पर हुआ था, और इसी तरह बहुत से अखबारात में हम पढ़ते हैं कि चोरी के साथ माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ख़वातीन की आबरू रेज़ी होती है, ख़वातीन की इज्जतें लूटी जाती हैं, फिर लोगों की जान, उन्हें कत्ल किया जाता है। चोरी और माल लूटने से, हत्याने से, हम पढ़ते नहीं कि फला किसी वो सनियारे की दुकान में चले गए, ज्वेलर की दुकान में चले गए, या किसी और ताजर की दुकान में चले गए, उसने आगे से मुज़ाहमत की तो चोरों ने गोली चला दी, जान से मार दिया। तो जान की बर्बादी भी होती है, इज्जतों की बर्बादी भी होती है, माल की भी बर्बादी होती है, माल की भी बर्बादी होती है। तो कितने जराइम का रास्ता रुकता है इस चोरी की सजा को नाफिज करने से और बाकी हुदूद को नाफिज करने से। चंद एक पर नाफिज कर दीजिए तो बाकी सारा लाखों करोड़ों अफराद का मुआशरा महफूज हो जाता है। आज आप सिविलाइज मुआशरा है, मुहज्जम मुआशरा है, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, नॉन इस्लामिक कंट्रीज, जो अपने आप को बड़े मुहज्जब और तालीम याफ्ता और सिविलाइज एजुकेटेड कहते हैं,
آپ ان میں دیکھ لیں کہ وہاں چوری کی شرح کتنی ہے، اور ساتھ ان جرائم کے ساتھ دیکھیں کہ چوری کے ساتھ کتنے اور جرائم ہوتے ہیں۔ اگر ہر ملک کی فہرست نکال دی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں لاکھوں جرائم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ سزا بالکل فطرت کے مطابق ہے، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، دو حکمتیں بھی ساتھ بیان کرتی، جزاء بما کسبا، فرمایا جو انہوں نے جرم کیا، چوروں نے جو جرم کیا، مرد ہو یا عورت، یہ ان کے اس عمل کی سزا ہے جو انہوں نے جرم کیا۔ اور دوسرا فرمایا نکالا من اللہ، دوسری حکمت بیان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اگر بندہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے کہ ان کے جرم کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت، اگر ان دونوں چیزوں کے سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت وہ ہر انسان کے سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ چوری کی سزا میں ایک تو ان کے عمل کی یہ پاداش ہوگی، جرم کی سزا، اور دوسرا اس میں عبرت ہوگی، باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بیان کیا اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے کہ انسان جو قوانین بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اللہ غالب ہے، وہ جو چاہے حکم دے دے، وہ جو چاہے جیسا چاہے حکم دے دے۔ اس میں انسانوں کے خود ذاتی مصلحتیں اور ان کے اغراض و مقاصد کو دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کی سلامتی کے لیے، اصلاح کے لیے حکم جاری فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ بڑا غالب ہے، اور ساتھ فرمایا بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے کہ اللہ کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر جو بندہ ان میں غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہر حکم میں کیسی کیسی حکمتیں اور وزڈمز ہیں انسانوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 39، فمن، پھر جو شخص تابہ توبہ کرے، من بعدی، بعد اس کے، ظلم ہی، ظلم اپنے، پھر جو شخص اس ظلم کے بعد توبہ کرے، وہ اصلاح، اور اصلاح کر لے، فإنہ، تو بے شک اللہ یتوب، رجوع فرمائے گا، رحمت کے ساتھ رجوع کرے گا، علیہ، اس پر، تو بے شک اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرمائے گا۔ انا، بے شک اللہ غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا دیا کہ جس شخص نے اس کے بعد توبہ کر لی، یہ جو ظلم ہے، ظلم ہی فرمایا، ظلم ہی، یہ جو ظلم کے ساتھ ہاں ہے، ہاں ضمیر، یہ یا تو فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے چور کی طرف، اور یا یہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے چوری کی طرف، یا یہ چور کی طرف لوٹ رہی ہے یا یہ چوری کی طرف لوٹ رہی ہے، مفعول کی طرف، مال کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں اس کے معنی بن سکتی ہیں۔ فرمایا جس شخص نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، یعنی وہ اپنے عمل پر پشیمان ہو گیا، نادم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اپنے عمل پر، یہ ہو گیا فاعل کی طرف جب ضمیر ہو، اور اگر مفعول کی طرف ضمیر ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے اس عمل پر توبہ کر لی، جو اسے عمل سرزد ہوا تھا، اس عمل پر توبہ کر لی۔ اور دوسرا وہ اصلاح، ساتھ فرمایا اور اس نے اصلاح کر لی، اور اس نے اصلاح کر لی، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، جس کا مال تھا یا اس کو دے دیا، یا جس کا مال تھا اس کو اس نے دے دیا، جس کا مال تھا
اس نے اس کو دے دیا اور اپنے نفس کی اصلاح کر لی. جب دونوں صورتیں اس میں پیدا ہوگی، توبہ اور اصلاح کی، تو پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. یہ جو فا ہے، فا یہ اس وقت کلام الہی میں لایا جاتا ہے، فا زبر فا، جب کسی کی عمل کی جزا فوری طور پر واقع ہونی ہو. کسی بھی عمل کی جزا فوری طور پر واقع ہونی ہو، اس وقت لایا جاتا ہے فا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی توبہ کر لے گا رب کی بارگاہ میں اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فوری ہی اس پر رحمت سے رجوع فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فوری اس پر رحمت سے رجوع فرمائے گا. یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت سے اس کے طرف رجوع فرمائے گا، توجہ فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے. اس کا ارادہ نہیں ہے اپنی مخلوق کو ہلاک کرے، اس کا ارادہ نہیں ہے کہ مخلوق پر اپنی سزاؤں کو نافذ کرے جبرن، بلکہ یہ جو کچھ اللہ تعالی نے عطا کیا یہ مخلوق کی بھلائی کے لیے ہی، مخلوق کی بھلائی کے، مخلوق کی فلاح کے لیے عطا کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 40، علم کیا لم نہیں، تعلم تو جانتا، انا بے شک اللہ اللہ، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو لیے ہے اس کے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. فرمایا کیا تو نہیں جانتا کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتے ہے عذاب دیتا ہے. وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء چاہتا ہے، وَيَغْفِرُ لمن یشاء اور جسے چاہتے ہے بخش دیتا ہے. واللہ اور اللہ اللہ پر کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھتا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کو خطاب کیا ہے، اے انسان تو اللہ کے احکام پر، اس کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھا رہے، اعتراضات کر رہے، تو کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ کل کائنات کا، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اسی نے بنایا ہے اور اس کی بادشاہت بھی پوری کائنات میں جاری ہے. تو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کر سکے. فرمایا ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، کون ہے اس کے حکام پر اعتراض کر سکے. پیچھے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر کر دیا، اب یہاں تنبیہن انداز میں انسان کو خبردار کیا کہ خبردار اس کے احکام میں، تعلیمات میں تم کوئی ٹانگ نہ اڑاؤ اور کوئی انگلی تان دراز نہ کرو. تو فرمایا ساری بادشاہت کا مالک وہ ہے، زمین آسمانوں کی بادشاہت اس کے لیے. پھر آگے فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اور جو مالک ہوتا ہے اسے اپنے مملوک میں، اپنی قبضہ شدہ چیزوں میں اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے. تو فرمایا وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی کو عذاب دے اور چاہے تو کسی کو بخش دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. کوئی بندہ بھی اپنے عمل پر بھروسہ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ ہے میں بخشا جاؤں گا لازمی. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مالک کے اختیار میں ہے، رب کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے. ہاں لیکن یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اپنے ذمہ رحمت سے لیا ہوا ہے، کہ اپنے آپ سے ذمہ رحمت سے لیا ہوا ہے کہ جو اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا انہیں بخش دوں گا، جو توبہ کے ساتھ آئے گا اسے بخش دوں گا. ایمان کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ جو آئے گا اسے بخش دوں گا. اور اگر کوئی گناہ گار بھی آ گیا بشرطے کہ مومن ہو تو تب بھی یہ رب پر ہے، رب کی مشیت پر ہے، چاہے اس کے گناہوں کی وجہ سے
عدل کی وجہ سے اس کی گرفت کر لے اور چاہے اپنے فضل کی وجہ سے اسے معاف کر دے. ایمان بشرطے کہ مومن ہو. فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ خوب قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، اس کا تصرف ہے، اس کی قدرت ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے احکام پر انگلی اٹھا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن جیت کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے، کما کو بندگی نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی غلامی اطاعت نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا جینا اور مرنا بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.